بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات. کل تک ہماری جو گفتگو تھی، جو موضوع ہدف اہل بیت علیہ السلام تھا، اس کے بارے میں جو ہم نے خلاصہ کیا وہ دو الفاظ میں خلاصہ کیا تھا کہ ہدف اہل بیت تعلیم اور تربیت ہے۔ تعلیم کے لیے ہم نے یہ کہا کہ تعلیم قرآن اور دین الہی، اور پھر اس کے مطابق تربیت دینا، یہ اہل بیت کا ہدف اور مقصد تھا۔ اب اس تربیت تک اپنے آپ کو اور اس مقصد تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سکھائے ہوئے دین کو جس کو اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے، اس کی شناخت حاصل کریں، اور اس دین کی شناخت حاصل کرنے کو دین شناسی کہا جاتا ہے۔ اور میری آج تقریر کا جو عنوان ہے وہ دین شناسی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علی وسلم۔ اس تربیت تک پہنچنے کے لیے جس تک ہمیں اہل بیت پہنچانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے دین کی صحیح طریقے سے شناخت حاصل کر سکیں، تاکہ پھر اپنے آپ کو اس کے مطابق تربیت دے سکیں۔ اس عنوان کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ دین کی معنی کیا ہے، لفظ دین کی کیا معنی ہے۔ لفظ دین کی معنی آئین اور قانون ہے۔ لفظ دین کی معنی آئین اور قانون ہے، اور انسانیت کے معاشرے کو اگر مرحلہ وار اس معاشرے میں انسان کو زندہ رہنا ہے تو اس معاشرے میں انسان کو قانون کی ضرورت ہے، اور قانون کے بغیر انسان کا معاشرہ نہیں چل سکتا۔ اب یہ جو سوال اگلا پیدا ہوتا ہے کہ قانون کے مطابق اگر ہمیں زندگی گزارنی ہے تو پھر وہ قانون بنانا کس کا کام ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے کہ اگر ہمیں معاشرے میں اندر چلنا ہے تو قانون چاہیے، اور قانون پھر بنانے والا کون ہے یہ ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کہ قانون کون بناتا ہے اور کس کو بنانا چاہیے، ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم انسان کو سمجھیں کہ انسان کیا چیز ہے۔ انسان جو کہ خود جسم اور روح کی ایک ترکیب ہے، یعنی ایک طرف سے ایک جسم اور فزیکل اس کا بعد ہے اور ایک اس کا روحانی بعد ہے۔ یہ جب دو اینگل جسم اور روح کے آپس میں ملتے ہیں تو پھر انسان وجود میں آتا ہے۔ اس ایسے انسان کے لیے جس کو قانون بنانا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو جسم کو بھی سمجھے اور روح کو بھی سمجھے، اور وہ سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے اس ظاہری جسم کو دیکھ سکتے ہیں، روح ہماری عقل سے بالاتر ہے۔ جب انسان دو چیزوں سے بنا ہے، جسم اور روح سے، اور ہم روح کو سمجھ نہیں سکتے تو ہم انسان اپنے لیے قانون نہیں بنا سکتے، اور اس قانون کو بنانے کے لیے ہمیں خدا کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ جس طرح جسم کا خالق ہے اسی طرح روح کا بھی خالق ہے۔ اس کا سمجھنے کا جو مثال دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مینوفیکچرر ایک چیز کو انوینٹ کرتا ہے تو اس انوینٹڈ چیز کے بارے میں اگر کوئی قانون بنانا ہے تو وہ مینوفیکچرر ہی بنا سکتا ہے،
کیونکہ جو اس چیز کا بنانے والا ہے اسی کو پتا ہے کہ اس کو کس قسم کی قانون اور رولز کی ضرورت ہے. اسی طرح انسان کو بنانے والا جو انسان کے روح کا بھی خالق ہو اور جسم کا بھی خالق ہو وہی معلوم کر سکتا ہے کہ اس انسان کے فطرت کو کس قسم کے قانون کی ضرورت ہے. تبھی جو لوگ اپنے آپ کو لادین کہتے ہیں اور آسمانی دین کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اگر اس معاشرے میں رہنا چاہیں تو قانون کے بغیر نہیں رہ سکتے. اگر ان کو اس معاشرے میں رہنا ہے تو اس کے لیے قانون کی ضرورت ہے اور قانون وہ خود سے اسی لیے نہیں بنا سکتے کیونکہ وہ روح کو نہیں سمجھ سکتے. اور جب اس قسم کا انسان جو صرف جسم کو دیکھ سکتا ہے روح کو نہیں دیکھ سکتا تو یعنی صرف مادی اینگل کے ذریعے مادی اینگل کو نظر میں رکھ کے وہ قانون بناتا ہے. اور جب مادی یعنی جب میٹیریلسٹک جسم کو دیکھ کر وہ قانون بناتا ہے تو اس کا جو قانون ہوتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے. آج کل غرب میں جو بھی فلسفر ہیں جو اپنے اس معاشرے کے قانون بنا رہے ہیں وہ قانون ان کے اندر نقص موجود ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ مرد کی مرد سے شادی جائز ہے, کبھی کہتے ہیں عورت کی عورت سے شادی جائز ہے, کبھی کہتے ہیں ابارشن لیگل ہے, کبھی کہتے ہیں انلیگل ہے, کبھی کوئی قانون بناتے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد وہ قانون توڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ انسان کی روح کی ضرورتوں کو نہیں سمجھ سکتے, صرف جسم کی ضرورتوں کو دیکھتے ہیں اور جسم کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے وہ اس قسم کے قانون بناتے ہیں. پھر ان کا اپنا معاشرہ دن بدن تباہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ان کا تعلق خدا سے منقطع ہو گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کل ان کے امریکہ کے اندر بھی جو سپریم کورٹ ہے ان کا اس نے پہلے ابارشن کو لیگل قرار دیا تھا اور پھر دیکھا کہ لوگ بچے پیدا کرنے کے بجائے گھر میں کتے پال رہے ہیں تو دوبارہ اس ابارشن کو انلیگل قرار دے دیا اور آج کل اس کے خلاف ایک تحریک چل رہی ہے. یہ ان کے فلسفرز دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو مادی نکاح سے قانون بناتے جا رہے ہیں اس سے ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہوتا جا رہا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو شادی شدہ جوڑے ہیں یا تو اگر مرد اور عورت شادی کرتے ہیں تو اور ان کو اولاد پیدا کرنے کا شوق نہیں ہے تو پھر وہ یا کتے پالتے ہیں یا بلی پالتے ہیں, یا پھر ایسے مرد ہیں جو کہ مرد کے ساتھ شادی کرتے ہیں پھر ان کی نسل بھی نہیں بڑھتی. تو ان کے ریسرچرز بھی اب یہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ ہم اگر اسی طرح سے بڑھتے چلے تو ہماری نسل منقرض ہو جائے گی. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. نتیجہ یہ نکلا کہ اگر انسانیت کو بقا کی ضرورت ہے اور وہ اگر باقی رہنا چاہتے ہیں تو ایسے قانون کی ضرورت ہے جو کہ خدا بنائے, کیونکہ خدا ہماری جسمانی ضرورتوں کو سمجھتا ہے تو روحانی ضرورتوں کو بھی سمجھتا ہے. اگر روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمیں عبادت کی ضرورت ہے, بندگی کی ضرورت ہے, ہمیں نماز کی ضرورت ہے, ہمیں روزے کی ضرورت ہے, ہمیں عزاداری کی ضرورت ہے, ہمیں زیارت کی ضرورت ہے, حج اور عمرے کی ضرورت ہے. یہ وہ روحانی ایک اتصال ہے خدا کے ساتھ جو مادی نگاہ رکھنے والا نہیں سمجھ سکتا. یہ صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو انسان کے روح کو درک کر سکے, کیونکہ انسان کو جسمانی غذا کے علاوہ روحانی غذا کی بھی ضرورت ہے اور وہ دین اسلام ہے جو اس کے روح کو بھی غذا پرووائڈ کرتا ہے اور اس کے جسم کے لیے بھی قانون رکھتا ہے. طب انبیاء اور طب اہل بیت میں آپ کو فزیکل جسم کی ضرورتیں بتائی جاتی ہیں اور عبادات کے اندر آپ کے روح کی غذا آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے. جب دونوں اینگل سے آپ کو آپ کی غذا مکمل طور پہ ملتی ہے پھر انسان کی مکمل ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور وہی آئین ہے, وہی دین اسلام ہے جو انسان کو بقا دیتا ہے. میں اگر غرب کے اس مسائل کی نشاندہی کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں مسائل ختم ہو گئے ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی کئی مسائل موجود ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام سے اپنا رشتہ توڑ دیا ہے.
ہم نے صحیح طریقے سے نہ دین اسلام کو سمجھا ہے نہ اس پر عمل کیا ہے، اپنی روحانی ضرورتوں کو دین اسلام کے ذریعے پورا کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہوئے، تبھی ہر روز ہمارے معاشرے میں نئے قسم کے مسائل آ رہے ہیں، ہمارے مادی غرائض بھی پورے نہیں ہو رہے اور روحانی غرائض بھی پورے نہیں ہو رہے، کیونکہ ہم اسلام سے فاصلہ اختیار کر رہے ہیں۔ تو جس طرح ان کے معاشرے میں مسئلہ ہے کہ انہوں نے خدا سے رشتہ توڑ دیا ہے، اسی طرح ہمارے معاشرے کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے خدا سے رشتہ توڑ دیا ہے اور قرآن سے رشتہ توڑ دیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔ جب ہمیں یہ پتا چل گیا کہ ہمیں ایک ایسے دین اور آئین اور قانون کی ضرورت ہے جس کو خدا نے بنایا ہو، جس کی قانون سازی خدا نے کی ہو، جس میں جسم اور روح دونوں کی ضرورتیں پوری کی گئی ہوں، تو اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ادیان الہی کو حضرت آدم سے لے کے پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف قسم کے دین نازل ہوئے ہیں، مختلف قسم کے آسمانی کتابیں نازل ہوئی، تو ان ادیان میں سے ہم کون سا دین انتخاب کریں؟ تو اس کا جواب اس آیت کے اندر ہے جو میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام، بتحقیق خدا کے پاس جو دین ہے، جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس سے پہلے جو ادیان نازل ہوئے تھے، چاہے وہ دین ابراہیمی ہو، چاہے وہ کتاب ہو جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی، چاہے وہ کتاب جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی، یہ ایک گریجول پروسیس تھا، ایک ایوولوشن تھا کہہ سکتے ہیں، ایک ارتقاء تھا، ایک مرحلہ تھا، انسان کو مختلف زمانوں اور مختلف قوموں کے لیے مختلف ادیان نازل کیے گئے، صرف اور صرف اسلام تک پہنچانے کے لیے، صرف اور صرف پیغمبر تک اور آخری کتاب اور آخری نبی تک پہنچانے کے لیے یہ اتنا بڑا پروسیجر طے کیا گیا تھا کہ ہم اسلام تک پہنچ سکے، کیونکہ کبھی بھی اللہ ایک دم سے ایک دین کو نازل نہیں کرتا، آہستہ آہستہ مرحلہ وار وقت کی تناسب سے اور قوموں کی تناسب سے دین کو نازل کرتا ہے، اور اس تناسب کے ساتھ پیغمبر اکرم جو آخری نبی تھے ان پر دین اسلام نازل ہوا اور قرآن نازل ہوا، اور یہی وہ آخری دین تھا جہاں ہمیں خدا پہنچانا چاہ رہے تھے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت پیغمبر تک یہ پورا ایک فاصلہ تھا جو ہم نے طے کیا اسلام تک پہنچنے کے لیے، اور خود اسلام نازل کرنے کے لیے بھی ایک دم سے اسلام نازل نہیں ہوا ہمارے لیے، وہ بھی ایک گریجول پروسیس سے نازل ہوا ہے۔ کیا ایک دم سے پیغمبر نے یہ کہا کہ حجاب واجب ہے، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، خمس واجب ہے؟ کیا ایک دم سے پیغمبر نے کہا تھا؟ نہیں، شروع میں حجاب واجب نہیں تھا، شروع میں شراب حرام نہیں تھی، نماز واجب نہیں تھے، وضو اور غسل کے مسائل شروع میں نہیں تھے، آہستہ آہستہ وقت کے تناسب کے ساتھ یہ دین نازل ہوا، اور جب ایک موقع آیا کہ ایک آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے پیغمبر اب اس چیز کو پہنچاؤ جو ہم نے تم پر نازل کی تھی، اگر یہ چیز تم نے نہیں پہنچائی تو تم نے کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ اور وہ دن تھا غدیر کا دن جب پیغمبر نے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، یہ وہ جملہ تھا جس سے دین کی تکمیل ہوئی۔ اب آپ یہ سفر دیکھیں، حضرت آدم سے شروع ہوتے ہوئے پیغمبر تک، پھر پیغمبر کے آنے کے بعد بھی ایک سلو پروسیس تھا، آخری حج تک جب اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ جس کے لیے ہم نے تمہیں بھیجا تو وہ بتاؤ لوگوں کو، اور پھر یہ جملہ تھا، مولا علی کی ولایت کے ذریعے دین تکمیل ہوا، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ وہ دن ہے کہ ہم نے دین کو مکمل کیا، ہم نے نعمتوں کو مکمل کیا، اور یہ وہ دین ہے جس میں ہم نے اسلام کو، یہ وہ دن ہے جس میں ہم نے
اسلام کو بے عنوان دین انتخاب کیا۔ صلوات پڑھیں محمد علی محمد اللہم صلی علی محمد علی تو دین شناسی کا یہ جو میں نے ایک مقدمہ رکھا آپ کے لیے، صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ دین شناسی ایک پروسیس کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، حضرت آدم سے لے کر پیغمبر تک تا ولایت امیر المومنین، اور پھر دین کی تکمیل ہوئی ہے، اور اب اس دین کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر دین اسلام کی حقیقت کیا ہے، اگر ہم اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو دین اسلام ایک ترکیب کا نام ہے، دو حصوں سے ملنے کے ساتھ ایک دین اسلام وجود میں آتا ہے۔ وہ کون سے دو حصے ہیں؟ ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے عمل۔ ایک ایمان ہے اور دوسرا عمل ہے۔ ایمان کا تعلق اصول دین سے ہے اور عمل کا تعلق فروع دین سے ہے۔ اگر ایمان کو آپ ڈیفائن کرنا چاہیں تو ایمان یعنی پختہ یقین رکھنا پیغمبر کے اقوال پر، پختہ یقین رکھنا پیغمبر کے اقوال پر کہ پیغمبر کا ہر قول وحی الہی ہے۔ اور پھر جب آپ پیغمبر کے اقوال میں دقت کریں گے تو آپ کو ان کے اقوال میں توحید بھی ملے گی، آپ کو نبوت بھی ملے گی، آپ کو امامت بھی ملے گی، آپ کو عدل الہی بھی ملے گا، اور آپ کو قیامت بھی ملے گی۔ اور اس طریقے سے ایمان کے 5 اصول دین مکمل ہوتے ہیں، اور جب یہ 5 اصول دین مکمل ہوتے ہیں تو اس کے بعد عمل کا مرحلہ آتا ہے، اور عمل کے مرحلے میں ہمارے فروع دین شروع ہوتے ہیں، اور وہ 10 ہیں جس میں نماز بھی شامل ہے، روزہ بھی شامل ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، تولا ہے، تبرع ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ 10 فروع دین ملتے ہیں، ان پر عمل کرنا ہم پر، ایمان کے بعد اگلا مرحلہ ان کا آتا ہے۔ میں آج ایمان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان جن چیزوں پر لانا ہے وہ 5 چیزیں ہیں، یہ 5 کے 5 جڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ عمل بھی جڑا ہوا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایمان عمل کے بغیر ادھورا ہے، اور عمل ایمان کے بغیر ضائع ہو جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے، اور ایمان کے 5 حصے ہیں جس میں توحید ہے، نبوت ہے، امامت ہے، عدل ہے اور قیامت ہے۔ میں ان 5 میں سے اس اصل دین کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا جو ہماری دین کی بنیاد ہے، اور وہ ہے توحید۔ توحید وہ بنیاد ہے جس کو ہم پکا کر کے اس کی بنیاد رکھتے ہیں تو اس کے اوپر دین کی بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں۔ اگر اس توحید کو ہم نے کہیں ٹیڑھا کر دیا تو ساری بلڈنگ جو ہے وہ ٹیڑھی چلتی جائے گی۔ اگر توحید ٹیڑھی ہوئی تو نہ آپ کے نبوت کام کا ہوگا، نہ امامت کام کا ہوگا، نہ عدل الہی پر یقین کام کا ہوگا، نہ قیامت کا یقین کام کا ہوگا۔ تو یہ وہ بنیادی اصل دین ہے جس کے اوپر ہمارا پورا دین کھڑا ہے۔ میں اس توحید کی معنی کرنا چاہوں گا۔ ویسے تو توحید کی معنی اگر کسی سے پوچھی جائے تو وہ آرام سے کہہ دے گا کہ توحید یعنی یہ کہ صرف خدا عبادت کے لائق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ایک آسان سا جواب ہے، لیکن توحید کی میں اہمیت پیغمبر کی زبانی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد علی محمد صاحب۔ توحید کا پیغام پیغمبر نے شروع نہیں کیا، یہ حضرت آدم سے شروع ہوا ہے، اور حضرت آدم سے لے کر ہر نبی نے اس توحید پر کام کیا ہے۔ پر افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی وہ نبی اپنی پیٹھ دکھاتا تھا یا کسی اور کام میں مشغول ہوتا تھا تو اس کی امت اور اس کی قوم دوبارہ شرک کی طرف چلے جاتے تھے۔ اس کا ایک مثال حضرت موسیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو کئی سالوں تک توحید سکھائی، اور پھر ایک وقت ہے جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر جانا چاہتے تھے تو وہ جیسے کوہ طور پر چلے گئے، یہی بنی اسرائیل والے زیورات کے ذریعے گائے کو بنا کر اس کی پرستش کرنے لگے،
اور وہ سارا توحید کا پیغام جو حضرت موسیٰ لے کر آئے وہ ایک جھٹکے میں بھول گئے۔ نہ صرف حضرت موسیٰ، سارے انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ پیغمبر بھی جب آئے انہوں نے دوبارہ توحید کا پیغام دینا شروع کیا، اور توحید کا پیغام ایسے دیا کہ رسالت کے کندھوں پر امامت کو بٹھا کر بت شکنی کر کے توحید کا اعلان کیا۔ یہ توحید کا اعلان کیا، اور اس توحید کے اعلان کو پھر اہل بیت آگے لے کر چلے ہیں۔ اہل بیت نے بھی اسی توحید کا پیغام دیا ہے، مختلف دعاؤں کے ذریعے، مناجات کے ذریعے۔ آپ نہج البلاغہ دیکھیں، آپ صحیفہ سجادیہ دیکھیں، اب کچھ دن پہلے دعائے عرفہ کا ہم نے مناجات کی تھی عید قربان کے دنوں میں۔ وہ دعائے عرفہ جو مولا حسین سے وارد ہوئی ہے، وہ شروع سے لے کے آخر تک اس کے اندر توحید کا پیغام ہے۔ اتنی زحمت توحید کی اہل بیت نے بھی اٹھائی، لیکن پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک ایسا زمانہ اہل بیت کے زمانے میں بھی آیا جس میں دوبارہ شیعہ منحرف ہوتے گئے۔ 8ویں امام کے زمانے میں امام کے اپنے شیعہ توحید کے اندر ایک تفویض کے عقیدے کو لے کر آئے تھے۔ آج کے زمانے میں بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے اندر یہ عقیدہ ہو، اور یہ عقیدہ توحید کا ضد اور شرک کی طرف لے کر جاتا ہے، جس کی 8ویں امام نے مذمت کی تھی۔ کیا یہ ہے تفویض کا عقیدہ؟ تفویض کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ خدا نے جب مخلوقات کو خلق کیا، مخلوق کو خلق کرنے کے بعد ساری مخلوقوں کو اہل بیت کے حوالے کر دیا۔ اب مخلوقوں کو بقا کے لیے خدا کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت خود ہی ان کو سنبھالیں گے۔ یہ وہ عقیدہ تھا جو 8ویں امام میں کچھ شیعوں نے اپنا لیا تھا، جس کی مولا رضا علیہ السلام محمد وآل محمد انہوں نے مذمت کی، کہا کہ یہ عقیدہ ہم اہل بیت کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم جس طرح وجود میں خدا کے محتاج ہیں، اس طرح بقا میں بھی خدا کے محتاج ہیں۔ یعنی خلق ہونے کے بعد یہ جو ہم سانس بھی لے رہے ہیں، اس سانس میں بھی ہم فیض خدا کے محتاج ہیں، اس زندہ رہنے کے لیے کہ ہم خدا کے محتاج ہیں۔ یہ وجود اور بقا دونوں کے اندر ہم خدا کے محتاج ہیں، اس کو کہتے ہیں توحید۔ اور تفویض کا عقیدہ اگر آج کل کے زمانے میں بھی کسی شیعہ کے پاس ہے تو وہ توحید سے ٹکراتا ہے۔ اس کی تصحیح کرنی چاہیے کہ توحید یعنی خلقت میں بھی ہم خدا کے محتاج ہیں، اور پھر جینے کے اندر بھی، سانس لینے بھی، اس میں بھی ہم خدا کے فیض کے محتاج ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنا توحید کو تاکید سے بتانے کے بعد بھی آج بھی اس منبر سے کچھ ہمارے لوگ، سارے نہیں، کچھ لوگ آج بھی توحید پر حملہ کرتے ہیں، آج بھی ایسا پیغام دیتے ہیں کہ جو مکتب تشیع کی سکھائی ہوئی توحید سے تضاد رکھتا ہے، اور کسی کی اس کی طرف توجہ نہیں ہے اور لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو آج بھی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اس بنیادی عقیدے کو کوئی آج بھی اگر انحراف دینے کی کوشش کر رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے خلاف بولیں اور توحید کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی ذات پر۔ ایک روایت ہے مجموع البیان کے اندر جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روایت کے الفاظ دیکھیں، پھر آپ کو توحید کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ پیغمبر فرماتے ہیں سید الکلام القرآن، کلام کا جو سردار ہے وہ قرآن ہے۔ پھر کہتے ہیں وَسَيِّدُ الْقُرْآنِ الْبَقَرَةِ، قرآن کا جو سردار ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ اور پھر کہتے ہیں وَسَيِّدُ الْبَقَرَةِ آیَةُ الْكُرْسِي، اور سورہ بقرہ کی جو سردار ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ گویا کہ ساری سرداریت آیت الکرسی کو دے دی، اور آیت الکرسی کا پہلا جملہ سنیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے جو کہ زندہ ہے اور قیوم ہے۔ ساری سرداریت پیغمبر نے کس کو دے دی؟ اس جملے کو دے دی، توحید کو دے دی ساری سرداریت، کہ اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے جو کہ زندہ ہے اور قیوم ہے، یعنی اس کو قیام کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں پر یہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔
यहाँ पर रुकती नहीं है आयतुल कुर्सी। आगे कहते हैं ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना इस खुदा को ऊँघ आती है ना नींद आती है। ये सल्बी सिफात हैं। सिफात दो किस्म की हैं, जाती और फेली, और फेली सिफात दो किस्म की हैं, सुबूती और सल्बी। सिफात जाती उन सिफात को कहा जाता है जिसमें खुदा की सिफत को समझने के लिए मखलूक की तरफ निस्बत देने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि खुदा का जिंदा होना, खुदा का कादिर होना, खुदा का आलिम होना। इसके मुकाबले में एक सिफत फेली है जिसको समझने के लिए खुदा की निस्बत मखलूक की तरफ देनी पड़ती है, जैसे कि खुदा का राज़िक होना। जब तक खुदा रिस्क नहीं देता तब तक राज़िक नहीं बनता, और जब तक खल्क नहीं करता खालिक नहीं बनता। यही जो सिफत फेली है ये दो किस्म की हैं, एक सुबूती है एक सल्बी है। सुबूती वो हैं जो कि अफर्मेटिव हैं, जो कि साबित की जाती हैं, और सल्बी वो है जिनका इनकार किया जाता है। खालिक होना अफर्मेटिव है, खुदा खालिक है, इसको कहते हैं सिफत सुबूती। और सिफत सल्बी किसको कहते हैं? जिसका इनकार किया जाए। ये वो सिफत सल्बी है कि खुदा को ना ऊँघ आती है ना नींद आती है, ना उसका कोई जिस्म है, ना उसके वालिदैन हैं, ना उसके औलाद हैं। ये सारी इनकारी सिफतें सिफात सल्बी कहलाई जाती हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। तौहीद को समझने के लिए सिफात खुदा को समझना भी बहुत जरूरी है। मैं एक दलील आपके सामने रखूंगा जो खुदा की वहदानियत को साबित करने के लिए काफी है। कौन सी दलील है वो? उसको कहा जाता है दलील नज़्म। दलील नज़्म। दलील नज़्म क्या है? दलील नज़्म ये है कि आप जब इन सारी मखलूक़ात को देखते हैं, आप जब सूरज को देखते हैं, चांद को देखते हैं, इंसानों की खिलकत को देखते हैं, जानवरों की खिलकत को देखते हैं, तो फिर इन सारी मुनज़्ज़म मखलूक़ात को जब आप देखते हैं तो आप खुदा के नाज़िम होने को साबित करते हैं। तो दलील नज़्म इसको कहते हैं। दलील नज़्म यानी ये कि आप मखलूक़ात की नज़्म को देखकर नाज़िम तक पहुंचते हैं कि अगर ये खिलकत इंसानी इतनी मुनज़्ज़म है तो इसको कोई नज़्म देने वाला है। वो जो इसको नज़्म देने वाला है वो वही खुदा है। और ये दलील मैं अपनी तरफ से नहीं लेकर आया। छठे इमाम के दौर में छठे इमाम के दौर में एक सहाबी था जिसका नाम था मुफद्दल। वो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर बैठे थे। वहां पर एक शख्स आया जो कि मादा परस्त था, काफिर था, खुदा को नहीं मानता था। वो पैगंबर की कब्र के सामने आकर खुदा के खिलाफ बात करना शुरू कर दिया। उसने जैसे ही उसने खुदा के खिलाफ बात करना शुरू कर दी तो वहां पर जो इमाम का सहाबी बैठा था वो गुस्से में आ गया और चिल्लाना लगा और गुस्से में आकर जवाब देना शुरू किया। तो वो काफिर जो था उसने पूछा, क्या तुम जाफर इब्न मोहम्मद के मानने वाले नहीं हो? उसने कहा हाँ, मैं जाफर इब्न मोहम्मद का मानने वाला हूँ। तो कहा कि मैं इमाम के सामने भी जब ये गुफ्तगू करता हूँ तो इमाम मुझे दलील के साथ जवाब देता है, गुस्से में जवाब नहीं देता मुझे। अगर तुम उसके मानने वाले हो तो दलील के साथ मुझे जवाब दो। ये सहाबी अफसोस की हालत में इमाम के पास जाते हैं और इमाम को बताते हैं कि ये वाकया मेरे साथ हुआ। इमाम ने उसको कहा कि आज से मैं तुम्हें दर्स देना शुरू करूंगा जिसमें मैं तुम्हें तौहीद की दलीलें बताऊंगा। फिर इमाम ने वहां पर इंसानों की खिलकत, जानवरों की खिलकत और मुख्तलिफ मखलूकात की खिलकत के बारे में बताया और उस मुफज्जल को बताया कि ये दलीलें हैं, इन मखलूकात की नज़्म से खुदा का नाज़िम होना और खालिक होना साबित होता है। अगली बार जब तुमसे बहस करे तो तुम इन दलील नज़्म के जरिए उसको जवाब देना। ये सारे इमाम के लेक्चर जमा किए गए और एक किताब की सूरत में
توحید مفضل کے کتاب سے مشہور ہے، آج بھی بازاروں میں یہ کتاب موجود ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔ ایک کمرے کی میز پر ایک گلاس سیدھا رکھا ہوا ہو، آپ اس کمرے میں جائیں، اس گلاس کو دیکھیں جو کہ سیدھا پڑا ہے، کمرے کے باہر جائیں اور واپس آئیں وہی گلاس الٹا پڑا ہو، تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ کوئی ہے جو اس گلاس کو الٹا کر چلا گیا ہے۔ جب ایک گلاس کے الٹا ہونے سے آپ کہتے ہو کہ کوئی ہے کہ الٹا کر گیا ہے، تو اتنی بڑی جو مخلوقات اور منظم گیلیکسیز اور چاند ستارے دیکھنے کے بعد یہ یقین حاصل نہیں ہوتا کہ ایک ناظم ہے جس نے ان چیزوں کو خلق کیا ہے۔ یہی دلیل نظم خدا کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور اس توحید کا اثر تھا کہ بدو عرب بھی خوددار بن گئے۔ بدو عرب جن کو زمانے جاہلیت کہا جاتا تھا، یہ بدو عرب جب ان کو پیغمبر نے توحید سکھائی تو یہی عرب خوددار بن گئے تھے۔ مکے میں جب مسلمانوں پر ظلم ہوتا تھا تو پیغمبر نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مکے کو چھوڑ کر کہیں ہجرت کریں گے۔ مدینے کے خیال سے پہلے پیغمبر کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم نجاشی سے پوچھیں، ایک بادشاہ تھا، حبشہ کا بادشاہ تھا، کیوں نہ ہم نجاشی سے پوچھیں کہ وہ ہماری مدد کر سکتا ہے پناہ دینے میں۔ تو پیغمبر نے ایک گروہ بنایا جس کی صدارت جو وہ جعفر طیار کو دی۔ جعفر طیار وہ گروپ لے کر نجاشی کی طرف روانہ ہی ہو رہا تھا کہ عمرو عاص اور ابو سفیان کو پتہ چل گیا۔ عمرو عاص اور ابو سفیان اس جعفر طیار کے پہنچنے سے پہلے نجاشی کے پاس پہنچ گئے اور نجاشی کو پیغمبر کے خلاف ورگلانا شروع کیا۔ جب جعفر طیار کا گروپ پہنچا تو عام طور پہ دوسرے لوگ بادشاہ کے پاس آتے تھے تو وہ سجدہ کرتے تھے بادشاہ کو۔ جب جعفر طیار کا گروپ پہنچا تو انہوں نے ایک عام سی تعظیم کر کے وہ گفتگو کرنا شروع کر دی۔ ایک ان کی تقریر ہے، بڑی معروف تقریر ہے، سنی شیعہ کتابوں میں نقل کی گئی ہے، وہ اپنی تقریر کرنا شروع کر دی۔ میں اس تقریر کی طرف نہیں جاتا، جو میرے لیے مہم ہے نقطہ میں وہی اٹھا رہا ہوں۔ تو نجاشی نے جب یہ دیکھا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا میرے سامنے تو وہ حیران رہ گیا، تو اس نے سوال کیا لماذا لا تسجدون، آپ میرے سامنے سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ تو وہاں پر جعفر طیار نے ایک جملہ بولا جو توحید سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے کہا نحن لا نسجد الا للہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ یہ وہ خودداری تھی، یہ وہ توحید تھی جو پیغمبر نے ان عربوں کو سکھائی تھی، اور وہ عرب کیا سے کیا بن گئے، جن کو لوگ جاہل کہتے تھے وہ خوددار بن گئے۔ بادشاہ سے ایسے بات کر رہا ہے جیسے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ توحید تھی جو پیغمبر لے کر آئے تھے، اور اس توحید کی تبلیغ کرنے والا میرا تیسرا امام، امام حسین علیہ السلام، محمد وآل محمد، جس کی دعائے عرفہ شروع سے لے کے آخر تک توحید سے بھری ہوئی ہے۔ یہ میرا امام جب مکے سے کوفے کی طرف جا رہے تھے تو مکے میں عبداللہ ابن عباس ایک بزرگ صحابی ہیں، ان کے ساتھ مولا کی ملاقات ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس مولا کو ایک مشورہ دیتا ہے، مولا کو کہتا ہے مولا یہ جو کوفے والے ہیں نا، انہوں نے آپ کے والد کو بھی دھوکہ دیا، آپ کے بڑے بھائی کو بھی دھوکہ دیا، یہ آپ کو بھی دھوکہ دیں گے، آپ قتل ہو جائیں گے، آپ نہ جائیں اس طرف۔ میرے مولا نے اس کو کیا جواب دیا؟ مولا نے کہا ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، میرے خدا کی مشیت اس میں ہے کہ میں قتل ہو جاؤں۔ یہ سنتے ہی عبداللہ ابن عباس نے ایک دوسرا سوال کیا، مولا آپ کو جانا ہے تو جائیں، یہ عورتیں اور بچے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ یہ عورتیں اور بچے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ مولا اس سوال کے جواب میں کہتے ہیں ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، میری خدا کی مشیت اسی میں ہے کہ ان کو قیدی بنتا دیکھے۔ یہ کاروان چلا کوفے کی طرف، کوفے کے نزدیک ہر اور اس کا لشکر آمادہ کھڑے تھے،
ان کو یہ کہا گیا تھا کہ حسین کا کاروان کوفے میں داخل نہ ہو۔ نینوا کے نزدیک ایک بنجر اور خشک زمین پر مولا حسین کو حر نے مجبور کیا کہ خیمے یہاں پر لگاؤ۔ مولا جب اس خشک زمین پر خیمے لگا رہے تھے تو مولا شاید اس زمین کا ایک خاص نام سننا چاہتے تھے۔ اپنے ایک شخص سے پوچھتے ہیں اس زمین کا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مولا اس کا نام کربلا ہے۔ یہ سنتے مولا فرماتے ہیں اللہم اعوذ بک من الکرب والبلا، یا اللہ میں اس رنج اور غم کی زمین سے تمہاری طرف پناہ چاہتا ہوں۔ یہ وہی زمین ہے جہاں مجھے ہماری نانا نے بتایا تھا ہم یہیں پر قتل ہوں گے، ہماری یہیں پر قبریں بنائی جائیں گی۔ اس کے کہنے کے بعد مولا فوراً پوچھتے ہیں یہ زمین کس قبیلے سے متعلق ہے؟ اس زمین کا کس قبیلے سے تعلق ہے؟ ایک شخص نے بتایا کہ یہاں ایک نزدیک قبیلہ ہے جس کا نام بنو اسد ہے۔ مولا نے کہا کہ میں بنو اسد کے ساتھ معاملہ کرنا چاہتا ہوں، ان کو مجھ سے ملاقات کراؤ۔ جب وہ بنو اسد کے لوگ آئے مولا نے کہا میں تم لوگوں کو 60,000 درہم دیتا ہوں، یہ زمین میرے نام کرو۔ 60,000 درہم سفر کی حالت میں مولا کے پاس سے، یہ کوئی کم رقم نہیں ہے۔ مولا نے کہا میں 60,000 درہم تم کو دیتا ہوں، یہ زمین میرے نام کرو۔ جب یہ معاملہ ہو گیا مولا نے یہ زمین دوبارہ بنو اسد کو لوٹا دی اور کہا کہ میں یہ تمہیں دوبارہ لوٹا رہا ہوں لیکن میری 3 شرطیں ہیں، میری 3 شرطیں ہیں۔ جب ہم یہاں پر قتل ہو جائیں تو پھر ہمیں دفنا دینا، ایسا نہ ہو کہ ہماری لاشیں یہاں پڑے رہیں۔ ہمیں یہاں دفنا دینا، ہماری قبریں بنا دینا۔ پھر دوسری شرط بتاتے ہیں، کہتے ہیں بنو اسد والوں میرے مرنے کے بعد میرے چاہنے والے میری قبر کی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے، آپ لوگ ان کی رہنمائی ضرور کرنا۔ اور پھر تیسری شرط لگاتے ہیں اے بنو اسد والوں جب میرے چاہنے والے میری قبر کی زیارت کے لیے آئے تو 3 دن تک ان کو مہمان بنا کر ان کی خدمت کرنا۔ آج تک بنو اسد والے عاشور کے دنوں میں کالا لباس پہن کر خاک اپنے منہ میں ماتم کرتے ہوئے مولا حسین کے حرم میں داخل ہوتے ہیں اور اس عہد کو دہراتے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔